فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 کام کیے جس کی طرف میں توجہ دلا کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، جس دن انہیں خلیفہ بنایا گیا وہ رو رہے تھے اور باقی لوگ مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان کو کیا پتا، اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی جانور، کوئی بکری بھی مر گئی بھوکی تو قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ فاطمہ ان کی بیوی، جن کا باپ بھی خلیفہ تھا، جس کا دادا بھی خلیفہ تھا، جس کے 3 بھائی بھی خلیفہ تھے اور جس کا خامد بھی خلیفہ بنا، وہ بیان کرتی ہے فاطمہ میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو وہ ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ کہا فاطمہ تمہیں کیا بتاؤں، مجھ پہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں میرا کل قیامت کو کیا بنے گا، میں بچوں کا، نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا، صرف انسانوں کا نہیں حیوانوں کا، یہ سارے کے سارے حقوق کیسے پورے کروں گا۔ اور ساتھ یہ بات یاد کروائی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روتے تھے اور کہتے تھے قیامت کو میرا رب نہ مجھے پوچھ لے کہ فرات کے کنارے پہ اگر گزرتے گزرتے کوئی خچر بھی الجھ گیا ہے تو کہیں میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے ہاں عمر یہ بتاؤ لم لم اعبد لها الطریق، تو نے اس کے لیے راستہ صحیح کیوں نہیں بنایا؟ کاش اس روایت کو ہی آج کوئی وزن دے دے، اس خرابے کے بارے میں سوچ پیدا ہو جائے کہ وہ تو خچروں کے لیے راستہ جو ہے بہتر بنانے کی سوچ رکھتے، اور آج امت کے افراد کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کسی کو سوچ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے جانے والے نے پہلا کام یہ کیا، جب خطبہ دیا قوم کو تو صرف ایک بات کہی، علم ہے تو علم سکھانے والے بن جاؤ، علم نہیں ہے تو آج سے سیکھنے والے بن جاؤ، اور اگر دونوں چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو علم والوں کی عزت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ تینوں نہیں تو چوتھی بات یہ ہے زندگی کی آخری سانس تک ان کے بارے میں نفرت نہ کرنا۔ والسلام علیکم، اور اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ پھر علماء کو بلایا، سب سے پہلی کمیٹی جو بنائی 7 لوگوں کی، سلطنت کے سب سے نیک اور گہری بصیرت رکھنے والے علماء تھے، جن کو بٹھا کے عمر بن عبدالعزیز نے رو کے کہا تھا مجھ پہ یہ مصیبت ڈال دی گئی ہے، میں اس کو نبھاؤں گا لیکن نبھاؤں گا آپ کے مشورے سے، لیکن میری گزارش یہ ہے 5 باتوں کا خیال تم بھی رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جتنی سنتیں ختم ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرنے میں میری مدد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری مجلس میں بیٹھ کے صرف خیر خواہی کی بات کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ہے جب بھی تم دیکھو کہ کوئی ایسا انسان جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی ضرورت ہے، تم اس ضرورت کو میرے پاس ضرور پہنچانا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو مسائل ہیں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تم بھی خاموش رہے تو یاد رکھنا تم نے میری رفاقت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو عدل کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ راوی کہتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی گورنرز کی یوں لگتا کہ لوگ تعزیت پہ آئے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک بھیڑیا اچھلتا ہے، بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے، بھیڑ کا چرواہا بول کے کہتا ہے مات عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز آج فوت ہو گیا۔ کہنے والے نے کہا بھیڑیے نے تو بھیڑ آپ کی اٹھائی ہے تو آپ وفات عمر کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ جس وقت ہوا تھا واقعتاً اس دن عمر بن عبدالعزیز دنیا سے روانہ ہو گئے تھے، وگرنہ یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہوتے نقصان نہیں دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دوسرا کام کیا، علم کو فروغ دیا، علماء کو قریب کیا، اور اس کے ساتھ
جتنے ظالم لوگ تھے ان کو سائڈ پہ کیا، بیت المال کو مضبوط کیا، ہر لوٹ کسوٹ کرنے والے کے مال کو واپس کیا، سب کو جمع کر کے کہا سن لو، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر لوٹا ہوا مال تم نے بیت المال میں جمع نہ کروایا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے گھر گئے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں تیرے باپ نے ایک ہیرا تمہیں دیا ہے، فیصلہ کر لو، یہ ہیرا یا تو بیت المال میں جمع کروا دو اگر میرے ساتھ رہنا ہے، اگر نہیں تو پھر اس ہیرے کو لے لو اور مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ فاطمہ نے کہا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دی گئی، صرف اس لیے کہ یہ شخص تو اس منہاج کو مضبوط کر رہا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے 1000 درہم لے کے ظالم نے ان کو زہر دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چل چکا تھا، اس کو بلایا، کہتے ہیں کیوں زہر دی؟ کہا 1000 درہم ملا ہے۔ کہتے کہاں ہے وہ؟ منگوایا، کہا اس کو بیت المال میں جمع کروا دو، جمع کروایا اور کہا اگر میرے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو تمہیں مار دیں گے، دوڑ جاؤ یہاں سے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور چلا گیا۔ 11 بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے جن کو ایک ایک دینار ملا وراثت میں، مورخ کہتا ہے ایک وہ بھی تھا جس کے 11 بیٹے تھے جس کو لاکھ لاکھ دینار ملا تھا وراثت میں۔ میں نے ان دونوں اولادوں کو دیکھا جن کو لاکھ لاکھ درہم ملا اور دینار ملا، یہ کشکول گدائی لے کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو ایک ایک دینار ملا، وہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یزال الناس، لوگوں یاد رکھنا ایک ایسی جماعت دنیا میں باقی رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، کوئی بھی کائنات کی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ سبب کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے دین پر قائم ہوگی، ظاہرین علی الحق، وہ حق بات پہ قائم ہوگی۔ اور حق کیا ہے؟ کتاب و سنت کے منہج کو اپنی زندگی کا منہج بنایا جائے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال اس منہج کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس منہج پر ہی چلائے رکھے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا